السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ریاض الصالحین جو حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہم اس کا مطالعہ اور اس کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ذخیرہ حدیث کا بہت ہی اہم مجموعہ ہے جس میں ایمان اور عقائد کو مضبوط کرنے والی باتیں، روز مرہ کیے جانے والے اعمال کی درستگی اور تزکیہ نفس کے متعلق بہت ساری احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذخیرہ حدیث میں سے 1800 حدیثوں کا انتخاب کر کے تقریباً یہ مجموعہ تیار کیا، جس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت مجاہدے کا باب ہے، یعنی مجاہدہ کوشش کرنا اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، دشمنوں کی شر انگیزیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، شیطان کے وسوسوں سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے، کیونکہ ہر جگہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آدمی کوشش کرے، اسٹرگل کرے، ہارڈ ٹرائی کرے۔ دین پر قائم رہنے کے لیے بھی یہ جد و جہد کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، اور دین کو دوسروں تک پہنچانا اور پھیلانا ہو پھر بھی کوشش کی ضرورت ہے، اور اگر شیطان کی شر انگیزیوں سے بچنا ہم چاہتے ہیں تب بھی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ہی کوشش کرنے والوں کے لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ بشارت سنائی گئی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہر باب کے تحت جو مختلف آیات ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد احادیث بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے کہ سورہ عنکبوت کی آیت 69 یہ بہت ہی اہم آیت ہے، جس کے اندر ایک بات بتائی گئی، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں، جد و جہد اور محنت کریں، اسٹرگل اور ٹرائی کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کے ساتھ مدد کرنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، مشکلات ان کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر کوئی شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کرے گا، شیطان کو اس کے حق میں کمزور کر دیا جائے گا، وہ طاقتور ہو جائے گا، شیطان اس پر مسلط نہیں ہو پائے گا، شیطان کا غلبہ اس پر نہیں ہو سکے گا۔ تو جو آدمی بھی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے راستے دکھاتا چلا جائے گا۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے وہ ضائع نہیں جائے گا، تمہاری محنت کبھی ضائع نہیں جا سکتی۔ جیسے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20، اس کے اندر حکم دیا گیا، ایک خاص طور پر ایک بات بتائی گئی، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ، یعنی تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، کہ تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر تمہیں دیا جائے گا، اجر و ثواب بھی تمہیں اس سے بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، ضائع کوئی چیز نہیں جاتی۔ ہم جو محنت کریں، ہم جو کوشش کریں، اس کا ایک تنکا یا اس کا ایک معمولی سا حصہ یہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ پورا ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس دے دیا جائے گا۔ تو اس لیے آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں محنت کرے، اور اس کے لیے جیسے صحیح بخاری کی ایک حدیث بتائی گئی، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اگر کوئی آدمی نوافل کا اہتمام کرے، یعنی غیر فرض جو نمازیں ہیں، نان اوبلیگیٹری جو بھی نمازیں ہیں، اس کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرے گا تو کیا ہوگا فائدہ؟ اس اہتمام کی وجہ سے جو آدمی نوافل وغیرہ کی کثرت کے ساتھ پابندی کرے تو اس کے لیے کہا گیا حتی احبہ، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ میں ایسے بندے سے جو نوافل کا اہتمام کرنے والا ہو، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یعنی وہ محبوب الہی بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لے تو اس کے لیے فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ ہے اصل نقطہ جو غور کرنے کا۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اسی طرح سے
وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، بازو بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑنے کے لیے سہارا لیتا ہے، وَرِجْلِهِ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ یعنی کبھی آپ نے غور کیا اتنی بڑی بات پر؟ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نوافل وغیرہ کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں بن جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تو ایسا ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کے برابر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ بھلا ہمارا کان اور اللہ کا کان، ہمارا دیکھنا اللہ کا دیکھنا، مگر اس میں اصل میں وہ جو نیک بندہ ہے، جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہا ہے، محنت اور کوشش کر رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی، اس کے لیے انکریجمنٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ جب سنتا ہے وہی باتیں سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کو پسند کرتا ہے وہ اپنی کانوں سے وہ بات نہیں سن سکتا جو اللہ نے منع فرما دی ہے، آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھ سکتا جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، اپنے ہاتھ سے وہ کام نہیں لے سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہو، اپنے پاؤں ان جگہوں پر استعمال نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے جس سے روکا ہو۔ یعنی اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام اعضاء کے اندر وہ کیفیت دیکھنے میں آنا چاہیے، آنکھ غلط جگہ نہ لگے، زبان غلط جگہ نہ کھلے، کان کا غلط استعمال نہ ہو، ہاتھ کا، پاؤں کا، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کا کوئی غلط استعمال نہ ہو، اس لیے کہ میں تو اللہ کا پسندیدہ ہوں، میں اللہ کو پسند کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ایسے بندے کے لیے کہا گیا، ایک اور بشارت دی گئی، لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر ایسا بندہ جو مجھے محبوب بنا لے کوئی چیز مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کو دوں گا، وہ یقیناً دوں گا۔ بھلا اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرے کیا اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی کرے گا؟ نہیں۔ جو اللہ سے محبت کرے، اللہ سے مانگے، کیا اللہ اس کو محروم کرے گا؟ نہیں۔ کہا گیا کہ میں یقیناً دوں گا اس کو۔ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ کسی چیز کے شر سے پناہ طلب کرنے کے لیے میرا سہارا تلاش کرے، میں اس کو سہارا دے دوں گا، اس فتنے اور شر سے اس کو بچا لوں گا۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہوئی ان لوگوں کے لیے جو نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اور صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث قدسی جس کے اندر ایک اور بشارت دی گئی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، ورنہ وہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، ہم کیا ہماری عبادت کیا، ہم کیا ہماری کوششیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہے کہ ہماری معمولی عبادت کو اتنا بڑا اونچا مقام دیا جا رہا ہے کہ کہا گیا اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، اگر کوئی بندہ ایک بالش میری طرف آئے گا تو میں ایک گز اس کی طرف آؤں گا، برابری کا معاملہ نہیں، اضافے کے ساتھ۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اگر کوئی ایک ہاتھ آگے بڑھے گا تو میں 2 ہاتھ آگے بڑھوں گا۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر کوئی چلتے ہوئے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آئے گا تو میں دوڑتے ہوئے اس تک پہنچوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بشارت دی گئی کہ ہم معمولی سا کام کریں تو اللہ رب العزت، اللہ ذوالجلال والاکرام، وہ ہماری اس نعمت کو، اس عبادت کو اتنا پسند فرمائیں گے، اتنا قبول کریں گے کہ ہم ایک چھوٹا سا کام کریں اس سے زیادہ اجر و ثواب سے نواز دیں گے، اس سے زیادہ ہمیں محبوب بنا لیں گے کہ یہ بندہ شیطان کو شکست دے کر اپنے نفس کے غلط تقاضوں کو چھوڑ کر میری راہ پر چلا ہے، تو اس کے لیے اتنا اعزاز اور اس کے لیے اتنا مقام رکھا گیا۔ اور اس کے بعد صحیح بخاری کی ایک حدیث ذکر کی گئی جس پر بہت غور کرنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے بھائی اور بہنیں کس طریقے سے اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ کہا گیا کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 ایسی نعمتیں ہیں جس میں لوگ سستی، غفلت، کاہلی برتتے ہیں، کیئرلیس ہیں، بے توجہی کا شکار ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں مگر اس کی قدر نہیں کی جاتی، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا جاتا، مس یوز کرتے ہیں اس کا۔ کون سی وہ 2 نعمتیں ہیں؟ کہا الصحت والفراغ، ہیلتھ، صحت، تندرستی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی،
لیکن بہت سارے تندرست ایسے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے، اپنی صحت کو، اپنی انرجی کو، اپنی طاقت کو ایسی جگہوں پر استعمال کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والی ہیں۔ بھلا ایک آدمی جو بامقصد زندگی گزار رہا ہو، اس کے پاس اتنا وقت کہاں سے ہے کہ گھنٹوں وہ بیٹھ کر ان چیزوں کے لیے اپنا وقت ضائع کرے؟ وہ تو اپنے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو بہتر انداز سے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کا مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ وقت ضائع کرنے والی بات نہیں ہے، وقت کا بہتر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے کہ دینی کاموں کے اندر انسانی زندگی میں مجاہدے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کوشش کرنا چاہیے، ہارڈ ٹرائی کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں کر سکیں، تاکہ ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، تاکہ ہم اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے، اس راہ میں محنت اور کوشش کرے۔ اس کے پاس کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا جو بے مقصد گزار دے وہ فضولیات میں، کیونکہ وقت امانت ہے، صحت امانت ہے، دولت امانت ہے، علم امانت ہے، ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور ہم ان نعمتوں کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے شکر گزاری کی صفت کو اپنے اندر پیدا فرمایا اور ہمارے لیے کیا سبق دیا گیا اور ہمارا کیا انداز ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیں، اس کے بعد صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہنم کا جو راستہ ہے اس سے بچے، اگرچہ کہ وہ پرکشش ہے، اٹریکٹیو ہے، جسے کہا گیا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، کہ جہنم کا راستہ بظاہر دیکھنے میں بڑا پرکشش لگتا ہے، کیونکہ آدمی کو وہاں حرام حلال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جائز ناجائز کی کوئی ریسٹرکشن وہاں نہیں ہے، جو دل میں آیا کیے چلے جاؤ۔ جہنم کا راستہ اس لیے بڑا آسان ہے اور اس کے اندر بڑی کشش ہے، شیطان جو بلا رہا ہے ادھر، اور اس کے مقابلے میں جنت کا راستہ یہ محنت چاہتا ہے، کوشش چاہتا ہے، کیونکہ آپ کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں مثلا تو آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں پھر بھی سوچنا پڑے گا، کوئی حرکت کرنے سے پہلے آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ یہ درست ہوگا یا غلط ہوگا میرا کام یا میرا اقدام، کوئی بولنے سے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا۔ تو جنت کے راستے میں جگہ جگہ پابندیاں ہیں اور کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو ان پابندیوں پر سے کامیابی کے ساتھ گزریں۔ اور ورنہ کیا ہوگا، جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث کا ذکر کیا گیا، دل ہلا دینے والی حدیث ہے کہ جب آدمی دنیا سے اپنی عمر پوری کر کے 60 سال 70 سال جو بھی اللہ نے اس کو زندگی دی ہے مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے گھر ہوگا، اس کی لگژری لائف ہوگی، اس کی کار، اس کا بنگلہ، اس کی دولت، ساری چیزیں یہیں پر رہ جاتی ہیں۔ یتبع المیت ثلاثہ، ڈیڈ باڈی کے ساتھ، جنازے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، اس کی فیملی، اس کے دوست احباب، اور اس کی دولت، چاہے باڈی کار میں رکھ کر لے جائیں، لاری میں رکھ کر لے جائیں یا جس طریقے سے بھی لے جائیں، اور اس کا عمل، یہ 3 چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ان میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، قبر کے اندر نہیں جاتی، واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اندر چلی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے اندر جانے والی؟ کہا گیا کہ یرجع اہلہ و مالہ ویبقى عملہ، کہ وہ جب قبر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی فیملی، اس کے دوست، اس کے احباب، یہ سب وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں، اس کی دولت وہیں سے واپس ہو جاتی ہے، قبر کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی۔ قبر کے اندر جو تیسری چیز جاتی ہے وَيَبْقَى عَمَلُهُ، کہ اس کا جو عمل ہے وہ اس کے ساتھ قبر کے اندر جائے گا۔ تو گویا کہ ایک مومن اس انداز سے دیکھتا ہے، ہر جنازہ اس کے لیے عبرت اور سبق کا ذریعہ بن جاتا ہے، دیر یا سویر ہر ایک کو مرنا ہے۔ اس حدیث پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب وفات ہو جائے تو کیا ہمارے اعمال اتنے ہیں کہ ہمارے ساتھ قبر میں اتر سکیں، یا ہمارا اکاؤنٹ خالی ہے، یا ہم نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی آخرت کے لیے اگر انویسٹمنٹ نہیں کیا
تو کیا چیز ہمارے ساتھ اترے گی؟ جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب، حتیٰ کہ جگری دوست، وہ بھی قبر کے اندر نہیں اترے گا۔ وہ قبر تک ساتھ جا سکتا ہے، لیکن مٹی ڈالنے کے بعد وہ سب واپس چلے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ جو چیز اترے گی وہ ہمارا عمل ہوگا۔ تو آدمی کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل کس قابل ہے۔ آگے ترمذی کی ایک اور حدیث بیان کی گئی کہ لوگ جب عمر ملتی ہے تو اس کو فضولیات میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کو بامقصد بنائیے اپنی زندگی کو، چاہے 60 سال ملیں، 70 سال ملیں، 50 سال ملیں، اس کو بامقصد بنائیے۔ اس لیے کہا گیا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ۔ عقل مند بہترین آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی، اس نے بہتر عمل کیا۔ یہ اس کے کام آنے والی چیز ہے کہ اللہ نے زندگی دی، بامقصد اس نے بنانے کی کوشش کی، زندگی کا صحیح استعمال اس نے کیا، اچھے عمل وہ کرتا رہا۔ ورنہ کیا ہوگا کہ وہ آدمی اپنی عمر بھی پایا اور عمل بھی نہیں کیا، تو وہ اس کے لیے مزید پچھتاوے اور حسرت کی بات ہوگی۔ اور ایک حدیث جس میں کہا گیا، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے لیے حرام کر رکھا ہے، یعنی اللہ نے خود ہی اپنے لیے قانون بنایا کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور یہی حکم ہمارے لیے ہے کہ تمہارے لیے بھی ظلم کرنے کو حرام کر دیا گیا۔ لہٰذا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسروں پر ظلم کرے، چاہے ظلم کسی نوعیت کا ہو، طاقت کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، اپنے عہدے کے ذریعے سے، کسی پر ظلم اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، کسی بھی طرح کا ظلم اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح سے اسی حدیث قدسی میں بتایا گیا کہ تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، اللہ نے فرمایا۔ ہمیں ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ سے ہدایت کی توفیق اور طلب کرتے رہنا چاہیے، ناز اور گھمنڈ نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، اسٹریٹ پاتھ ہمیں دکھا دے۔ اس کے لیے ہم سب دعا کرتے رہیں، اور جو اللہ سے ہدایت طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کو دیں گے۔ اور کہا گیا تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں دوں کھانے کے لیے، تم مجھ سے مانگو، یعنی روزی اللہ سے مانگی۔ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، بندے رزاق نہیں ہے، کوئی کسی کو روزی نہیں دیتا، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی طرح سے تم سب ننگے ہو، کہا گیا اس حدیث قدسی میں، سوائے اس کے جس کو میں پہنانا چاہوں۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو بھلا ہماری کیا مجال کہ ہم کپڑا خود سے لیں اور بنائیں۔ دنیا میں ایسے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پہنیں، مگر میسر نہیں آتا کپڑا۔ اللہ کا فضل و کرم ہو تو وہی اس کو نوازتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اور کہا گیا کہ تم سب گناہگار ہو سوائے اس کے جو گناہ سے مغفرت طلب کرے، جو گناہ سے مغفرت طلب کر لے گا میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ جب ہم سب گناہگار ہیں، کیا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کے طلبگار بنیں، استغفار کریں، مغفرت طلب کریں؟ کیا معلوم کہ کب ہماری زبان سے کوئی اچھی بات نکلے اللہ کو پسند آ جائے اور ہمارے گناہوں کو وہ معاف فرما دے۔ اور فرمایا اسی حدیث قدسی کے اندر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جان لو اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی عبادت کریں تو کیا اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ ہوگا؟ ہماری عبادت اور اس کی مجال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ ہم سب کی عبادتوں سے بے نیاز مستغنی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے عبادت کرنے کی، اللہ کو محتاجی نہیں ہے۔ یعنی ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا کوئی بھلا نہیں، اپنا فائدہ تلاش کر رہے ہیں، اپنا بھلا تلاش کر رہے ہیں۔ ساری دنیا مل کر اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کے احسانات کا ذکر خیر کرے، حمد و ثنا کرے، تو اللہ کا جو مقام ہے اس میں تھوڑا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر ساری دنیا مل کر اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، اللہ کی ناشکری پر اتر آئے اور عبادت کرنا چھوڑ دے، تو کیا اللہ کا کوئی نقصان ہوگا؟ نہیں، ہم اپنا نقصان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی دنیا کے لوگ عبادت نہ بھی کریں، اس کی حمد و ثنا نہ بھی کریں، تو پھر نقصان
اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوگا اپنا خود نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ محتاج نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم اپنے نامہ اعمال کو دیکھو تو اس کا شکر کرو، اگر اس میں کوئی نیکی ہو تو تمہاری کوئی عبادت، کوئی نوافل اگر اس میں ہیں اور وہ تمہارے کام آ رہے ہیں تو شکر ادا کرو قیامت کے دن۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جب نامہ اعمال سب کے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے اور اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی تو ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ، اور اگر کسی کا نامہ اعمال خالی ہے، ایمٹی ہے، تو پھر وہ ملامت اپنے آپ پر کرے، کسی اور پر نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو زندگی دی گئی، آپ کو وقت دیا گیا، آپ کو مہلت دی گئی، لیکن آپ نے عمل نہیں کیا، اس لیے آپ کا ریکارڈ خالی ہے، آپ کا نامہ اعمال خالی ہے۔ اب آپ اپنے آپ پر کوسیے، اپنے آپ پر ملامت کیجئے کہ جب ساری چیزیں دی گئی تھیں اس وقت تم نے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا۔ اس لیے اب اس وقت آپ جو بھی کہیں گے وہ اپنے لیے ہی کوسا ہوگا، اپنے لیے ملامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو موقع دیا، مگر اس موقع سے جو لوگ فائدہ اٹھائیں وہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ تو اس سارے چیپٹر کے اندر مجاہدے کے سلسلے میں جو باتیں بتائی گئیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھے، جو نعمتیں ملی ہیں اس کو غنیمت سمجھے، اس کا صحیح استعمال کرے، چوکنا رہے شیطان اور اس کے ہتھ کنڈوں سے۔ اللہ کے دین کو پہنچائیے دوسروں تک، اور اس کے اندر اگر کبھی کوئی صبر کی ضرورت پیش آئے صبر کیجیے، حوصلے کی ضرورت پیش آئے تو حوصلے سے کام لیجیے، اس لیے کہ انبیاء کرام کا یہ مشن ہے اور اس کے اندر محنت لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دین کی کوئی بات کریں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں میں مسئلہ اس لیے نہیں بتاتا، دین کی بات میں لوگوں کو اس لیے نہیں کرتا کہ مائنڈ کریں گے، محسوس کریں گے۔ یہ شیطانی بات، یہ وسوسہ ہے۔ اگر دین اللہ کا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بات ہے تو کیوں نہیں پہنچاتے؟ آپ محسوس کریں گے تب آپ کا کیا نقصان ہوگا۔ دین دوسروں تک پہنچائیے، کوئی قبول کرے گا اس کو بھی فائدہ، آپ کو بھی فائدہ، اور اگر آپ پہنچا دیے اور وہ قبول نہ کرے تو آپ کو نقصان نہیں، نقصان اس کا ہوگا، آپ کو پہنچانے کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ اس لیے دین کے راستے میں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، پرسنل لائف میں بھی، اجتماعی معاملات میں بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔